أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين عجل فرجهم. آج ہمارا درس ہے اسلام میں مسئلہ ثالثہ کے بارے میں. ہمارا درس ہے مسئلہ ثالثہ کے بارے میں، اور یہ مسئلہ ثالثہ لواحق میں ہے جس میں کچھ مسائل ہیں، اور آج ہم تیسرے مسئلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں. دو مسئلوں کو ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا ہے. کہہ رہے ہیں ثالثہ اذا کان لہ نخلۃ تطلع مرہ واخرى تطلع مرتين قیل لا یضم الثانی الی الاول. کہہ رہے ہیں کسی انسان کے یہاں، کسی مالک کے پاس، کسی انسان کے پاس اس طرح کے پیڑ ہوں جو سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں. واخرى تطلع مرتين، اور دوسرا ایسے ہیں جو سال میں مثلا 2 دفعہ دیتے ہیں. قیل، تو ایک قول یہ ہے لا یضم الثانی الی الاول، کہ ہم دوسرے والے کو پہلے والے میں منظم نہیں کریں گے، یعنی پہلے والے کا حساب الگ ہوگا اور دوسرے والے کا حساب الگ ہوگا. یعنی پہلے جو فصل آئی ہے پھلوں کی، ان کا حساب الگ ہوگا، اور جو دوسری آئی ہے کھجور کے مثلا یہ دوسری دفعہ پھل آئے ہیں، ان کا حساب الگ ہوگا. یعنی سب کو ایک دوسرے میں نہیں ملایا جائے گا. کیوں؟ لأنه فی حکم ثمرۃ سنتین، اس لیے کہ یہ 2 سال کے پھلوں کے حکم میں ہے. ولو آیا ایک سال میں 2 دفعہ ہے، لیکن حکم اس کا 2 سال کے پھلوں کا ہے. یعنی اگر کسی انسان کے باغ میں کچھ پیڑ ایسے ہیں کھجور کے کہ جو سال میں 1 دفعہ پھل دیتے ہیں، کچھ پیڑ ایسے ہیں کہ 2 دفعہ پھل دیتے ہیں. مثلا مثال دے رہا ہوں، تو ابھی جو 2 دفعہ پھل دے رہے ہیں، تو ابھی 2 دفعہ جو پھل دے رہے ہیں، کیا ہم ان کا حساب جو ہے وہ پہلے والوں کے ساتھ ملائیں گے، پہلے والے پھل میں اس کا حساب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ہم دوسرے کو پہلے میں منظم نہیں کریں گے، نہیں ملائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 سال کے پھلوں کے حکم ہے. اس کا حکم ایسا ہے کہ 2 سال میں پھل آئے ہوں. وقیل، اور ایک قول یہ ہے کیا یضم، ملائیں گے. دوسرا قول کیا ہے؟ یضم، یعنی ملائیں گے. ایک قول ہے نہیں ملائیں گے، دوسرا قول ہے کہ ملائیں گے. اور صاحب شرح فرماتے ہیں بول اشبہ، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی اشبہ ہے. قیلا یضم، یضم والا ہی اشبہ ہے صاحب شرح کے نزدیک. تو مسئلہ ثالثہ کیا ہوا کہ کسی انسان کے باغ میں 2 طریقے کے پیڑ ہیں. کچھ ایسے درخت اور پیڑ ہیں جن پر سال میں 1 دفعہ پھل آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن میں سال میں 2 دفعہ پھل آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کیا ان سب کو آپس میں ان کا پھل ملا کر حساب کریں گے، ملائیں گے، یا الگ الگ حساب ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ساتھ نہیں ملائے جائیں گے. ایک قول یعنی یہ ہے کہ ایک ساتھ نہیں ملائے جائیں گے، ایک ساتھ حساب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا ہے جیسے 2 سال میں پھل آیا، 2 سال کا پھل ہو. صحیح ہے، 2 دفعہ آیا تو گویا ایک مرتبہ 1 سال کا اور دوسری مرتبہ دوسرے سال کا. دوسرا قول یہ ہے کہ یضم ملایا جائے گا. وہو الاشبہ، اور صاحب شرائع کے نزدیک یہی اشبہ ہے. الرابع، یعنی المسألۃ الرابعہ، لا یجزی اخذ الرطب عن التمار ولا العنب عن الزبیب. کہہ رہے ہیں سوال، مثلا کیا رطب تمر کے بدلے لی جا سکتی ہے زکات میں، یا انگور کشمش کے بدلے زکات میں لیا جا سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں لا یجزی، کافی نہیں ہے لینا رطب کا تمر کے بدلے، بلکہ جب رطب تمر بن جائے، کھجور ہو جائے وہ، اس وقت آپ لیجیے، اس سے پہلے آپ نہیں لیں گے، کافی نہیں ہے. ولا العنب، اور نہ ہی انگور لیں گے آپ کشمش کے بدلے. انگور اور کشمش الگ ہیں، پھلوں اسی سے بنائی جاتی ہے، لیکن جب انگور ہوتا ہے تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب کشمش بن جاتی ہے تو حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، یعنی وزن میں کمی آ جائے گی.
یعنی اگر آپ جو ہے وہ وزن، جب وہ انگور تھا تو وزن کچھ اور ہے، اور جب وہ کشمش بن گئی تو وزن کچھ اور ہو گیا. کہہ رہے بولو اخذہ الساعی، اگر ساعی رطب لے لے تمر کے بدلے، یا عنب لے لے زبیب کے بدلے، وجف اور وہ سوکھ گیا، ثم نقص اس میں نقص پیدا ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اس وقت وزن کچھ اور تھا، جب وہ تر تھی اور پیلا تھا تو وزن کچھ اور تھا، سوکھ گیا تو وزن کچھ اور ہو گیا، وزن کم ہو گیا. رجع بن نقصان، رجع الساعی، ہاں کہاں پلٹے گا یہ نقصان میں؟ کس سے لے گا؟ مالک کی طرف جائے گا، مالک سے لے گا نقصان جو ہے جو سوکھنے میں گیا. یعنی رجع الساعی بن نقصان الی المالک. ٹھیک، رجع الساعی واخذ النقصان من المالک، یعنی نقصان کا ذمہ دار مالک ہے. تو چوتھے مسئلے میں کیا بتایا کہ تمر کے بدلے، کھجور کے بدلے آپ رطب نہیں لے سکتے، جو کھجور سے پہلے ہوتی ہے پوزیشن، جو کھجور سے پہلے پوزیشن ہوتی ہے اس پھل کی ہے، تو اس کو آپ نہیں لے سکتے، نہیں لیں گے. اسی طریقے سے آپ زبیب سے پہلے انگور کو نہیں لے سکتے، جو یعنی زبیب بعد میں بنتی ہے، انگور پہلے ہوتا ہے، تو اس کو نہیں لے سکتے. اور اگر لے لیا اور وہ سوکھ گیا، ظاہر سی بات ہے نقصان ہو گیا، کم ہو گیا سوکھنے کے بعد، تو سائی پلٹے گا. سائی یعنی جو زکات وصول کرتے ہیں تو وہ پلٹے گا مالک کی طرف نقصان کے مسئلے میں. نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ مالک کرے گا. یہ تھا مسئلہ رابع. الخامسہ، المسئلہ الخامسہ، اذا مات المالک وعلیہ دین، اگر مالک مر جائے اور اس کے اوپر قرض ہو. اگر کوئی ایسا انسان مر جائے کہ جس کے اوپر قرض بھی ہو اور وہ مالک ہے مال کا، اور ثمرہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، ثمرہ یعنی پھل آ گیا، بالکل یعنی تیار ہو چکا، بلغت نصابا، اور یہ بلغت ثمرۃ نصابا، اور پھل جو ہے وہ نصاب زکات کو پہنچ چکا، یعنی اس مقدار میں ہے کہ اس پہ زکات واجب ہو گئی 847 کلو مثلا. لم یجب علی الوارث زکات. تو پھر کیا سوال یہ سوال مقدر کا جواب سمجھیے. سوال اگر کسی انسان کے اوپر قرض موجود ہے، کسی مالک کے اوپر قرض موجود ہے اور وہ مر جائے، پھل ظاہر ہو چکے، ثمرہ ظاہر ہو چکا، تیار ہو چکا معاملہ، اور اتنی مقدار میں ہے وہ پھل کہ اس پر زکات واجب ہو جائے، یعنی نصاب مکمل ہے. تو اب سوال یہ ہے کیا اس کے وارث پر زکات واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی؟ جواب کیا ہے؟ نفی میں یا ایجاب میں ہے یا نفی میں؟ جواب کیا ہے؟ نفی میں. نہیں، واجب نہیں ہوگی، زکات واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ مرا ہے تو اس پر خود زکات واجب ہو چکی تھی. چلو اس پر اس وقت زکات واجب نہیں ہوئی تھی. یعنی جب انسان مات المالک والے دین، جب انسان کوئی مرے، کوئی مالک مر جائے، وہ مقروض ہو اور ثمرہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، اگر ظاہر ہو گیا تو پھر تو واجب ہے اس پر زکات جائے. لیکن ابھی اس پر ثمرہ ظاہر نہیں ہوا تھا، بعد میں ثمرہ ظاہر ہوا ہے، تو ابھی اس پر زکات واجب نہیں ہوئی تھی مالک پر. تو اور یہ نصاب پر پہنچ گیا پھل جو ہے، کہہ رہے ہیں لم یجب علی الوارث، تو وارث پر زکات واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ جب مالک پر زکات واجب ابھی نہیں ہوئی تھی تو وارث پر زکات کہاں سے واجب ہو جائے گی؟ مالک پر زکات کی واجب نہیں ہوئی تھی. پھر سنیے، اذا مات المالک وعلیہ دین، اگر کوئی انسان جو مال کا مالک ہے، پھلوں کا مالک ہے، جو مال کا مالک ہے، وہ مر جائے، اس پر قرض ہو، اور پھر جو ہے وہ پھل ظاہر ہو جائیں، پھل تیار ہو جائیں اور وہ نصاب کو پہنچ جائیں، لم یجب علی الوارث زکات، تو وارث پر زکات واجب نہیں ہوگی. ولو قضا الدین، اور اگر قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، وفضل من النصاب، اور جو ہے وہ نصاب سے بچ جائے کچھ مال، لم تجب الزکات لأن علی حکم مال البقیع، یعنی ایک انسان مرا، اس پر دین تھا، قرض تھا، اور پھل آ گیا، پھر جو ہے تیار ہو گیا
اور نصاب کی مقدار کو پہنچ گیا تو وارث پر زکات واجب نہیں ہے. اور اگر قرض ادا کر دیا گیا اور پھر بھی نصاب بچ گیا تو بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ لأن هذا الثمرہ علی حکم مال المیت، اس لیے کہ یہ مال میت کے حکم میں ہے. لم تجب الزکات، اور میت پر زکات واجب نہیں ہوتی. کیوں؟ زکات زندوں پر ہے، تکلیف جو ہے زندوں کے اوپر ہے، نہ کہ جو ہے وہ میت کے اوپر ہے. کوئی بھی احکام شرعی، تکلیف شرعی آیت کس پر ہوتی ہے؟ زندہ پر ہوتی ہے، میت پر نہیں ہوتی. وَلَوْ صَارَتْ ثَمَرًا وَالْمَالِكُ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ، اور اگر پھل ہو گیا، تمر بن گئی، جو پھل تھا وہ تمر ہو گیا، وَالْمَالِكُ حَيٌّ، اور مالک زندہ ہے، ٹھیک، یعنی پھل تیار ہو گیا، مالک زندہ ہے، ثُمَّ مَاتَ، پھر مر گیا. جب پھل تیار ہوا ہے، پہلے والے میں کیا تھا؟ پہلے والے میں پھل تیار نہیں ہوا تھا، مالک مر گیا اور دین میں تھا، اس کے اوپر مان لیں صحیح. اور مالک کب مرا ہے؟ پھل تیار ہونے سے پہلے. یہاں مالک کب مرا ہے چھٹے اس مسئلے میں؟ یہاں پر دوسری جو چیز ہے یہ کہ مالک مرا ہے مال اور پھل تیار ہونے کے بعد. مالک مرا ہے تیار ہونے کے پھل تیار ہونے کے بعد. واجب زکات و امکان دین ہو استغفر کو ترک، یعنی پھر زکات واجب ہو اس کے مال میں. اگرچہ زکات اگرچہ امکان دین ہو، چاہے اس کا قرض جو ہے وہ استغفر کو ترک ہو، اس کے پورے ترکے کو شامل ہو جائے. یعنی اتنا قرض ہے کہ زکات دینے کے بعد مال نہیں بچ رہا ہے، کرنا پہلے آپ جو زکات دیں گے، صحیح ہے، آپ زکات دیجئے، زکات واجب ہے. کیوں؟ جب مالک مرا ہے تو اس کے اوپر زکات واجب ہو چکی تھی. واجب ہو نا؟ بلو سارا تمرن بل مالک حی ثم مات، اگر جو ہے وہ تمر ہو جائے، پھل جو ہے تمر ہو جائے اور مالک جو ہے وہ زندہ ہے، ثم مات، تو پھر وہ مر جائے، پھر مر جائے پھل ہونے کے بعد، تیار ہونے کے بعد. وجبت الزکات ہو، زکات واجب ہے اس مال پر. وہ امکان دین ہو، چاہے جو ہے وہ اگرچہ دین مالک جو ہے یستغرق کو ترکت ہو، اس کے ترکے کو ڈھیر دے، غرض کر لے، یعنی چاہے اس کا جو مال ہے اور قرض ہے، جس ترکہ اس نے چھوڑا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ بس اس کا جو ہے وہ زکات دیا جا سکتا ہے. امکان دین ہو یستغرق کو ترکت ہو، یعنی ترکہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ بس اسے جو ہے وہ دین دیا جا سکتا ہے، پھر بھی کیا دیا جائے گا؟ زکات واجب ہے. مطلب ماں کیا تھا؟ حالانکہ وہ دین کے بعد ہی بچ رہا تھا مال، پھر بھی زکات واجب نہیں ہے، کیونکہ مال میت تھا، وہ مال میت کے حکم میں تھا، اور مال میت پر یا میت پر زکات واجب ہے، کوئی بھی تکلیف کو عائد نہیں ہوتی. کیونکہ اگر وہ اس وقت پھل تیار ہونے سے پہلے نہ مرتا اور پھل اس کے سامنے تیار ہو جاتا بعد میں مرتا تو اس کا واجب ہوتی. لیکن چونکہ وہ مرا اس وقت ہے جب اس پہ پھل تیار نہیں ہوا تھا، اس چیز میں یہ ہے کہ یہ اس وقت مرا ہے جب مال تیار ہو چکا، پھل تیار ہو چکا اور اب یہ تیار ہونے کے بعد یہ مرا ہے، اس کو اوپر قرض بھی ہے تو کہہ رہے زکات واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر چاہے اس کا مال ترکہ اور دین برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا ترکہ چھوڑا ہے کہ بس قرض دے سکتے ہیں، باقی مال نہیں بچ رہا ہے، اس کے باوجود بھی واجب ہے. تو جو ہے اس کے باوجود بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ زکات واجب چیز ہے، پہلے زکات ادا کی جائے گی. بلو ذاقت ترکہ الدین، اور رچے چاہے ترکہ جو ہے وہ دین سے کمی کیوں نہ ہو. ہاں جب یہ مسئلہ الگ ہو گیا، یہ مسئلہ الگ ہو گیا، صحیح ہے. یعنی وہاں کیا تھا کہ آپ زکات دیں گے، چاہے دین زکات اور یعنی مال اور جو ترکہ چھوڑا ہے وہ اور جو یعنی قرض ہے وہ برابر ہی کرنا، یعنی قرض میں پورا مال چلا جاتا، پورا ترکہ چلا جاتا، پھر بھی زکات واجب. اب یہ ہے کہ بلو ذاقت ترکہ الدین، کیا کیا تھا؟ دونوں برابر ہیں، دین اور یہاں کیا ہے؟ بلو ذاقت ترکہ الدین، اگر ترکہ کم ہو اور قرض زیادہ ہو، ترکہ کم ہے اور قرض زیادہ ہے، قیل ایک قول یا تو انتہا حصے رہ جائیں گے. ایک قول کیا ہے کہ حصے رہ جائیں گے، حصے معین کیے جائیں گے. بین الارباب بالزکات والطیان، قرض والوں اور ارباب زکات کے درمیان. صحیح، اگر ترکہ کم ہے، جو مال چھوڑا ہے میت نے وہ کم ہے اور جو قرض ہے وہ زیادہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ التحاص یعنی حصے لگائے جائیں گے
کس کے درمیان؟ ارباب زکات اور دیان کے درمیان. ایک قول. وقیلا دوسرا قول تقدم الزکات لتعلقها بالعین قبل تعلق الدین بها. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں زکات کو مقدم کریں گے کیونکہ وہ متعلق ہے عین مال سے. جو مال اس وقت موجود ہے نا وہ زکات اس سے متعلق ہے. دین حالانکہ اس سے متعلق نہیں ہے صرف، جبکہ زکات اسی سے متعلق ہے. صحیح. دین تو کسی مال سے دیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے اس کو صرف جو ہے یہ جو مال ہے یہ زکات سے متعلق ہے. زکات اسی سے متعلق ہے. زکات اسی سے زکات دینی ہے تو زکات واجب ہے، یعنی اسی سے دینی ہے زکات. قبل تعلق الدین بها وقیلا تقدم الزکات لتعلق بالعین. کہہ رہے ہیں کہ زکات کو مقدم کیا جائے گا جو متعلق ہے عین مال سے قبل تعلق الدین بها، اس سے قبل کے دین سے متعلق ہو. وهو الاقوى، اور یہی قول اقوی ہے صاحب شرائع کے نزدیک. نکتفی بهذا المقدار باقی انشاءاللہ غدا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.